السلام علیکم۔ میں ناصر عباسی اب کے اپنے چینل اسلامک سول کی جانب سے ایک خوبصورت اور ایمان افروز کہانی لے کر حاضر ہوں۔ آج ہم آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کا مکمل واقعہ تفصیل سے سنائیں گے جو قرآن کریم اور مختلف مستند اسلامی روایات میں بیان ہوا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تعارف۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے جنہیں شیخ الانبیاء یعنی انبیاء کا بزرگ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ حضرت آدم علیہ السلام کے تقریباً 10 نسلوں بعد دنیا میں مبعوث ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس وقت نبوت عطا کی جب انسان گمراہی اور شرک کی دلدل میں مکمل طور پر پھنس چکا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا حال۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت دی گئی تو اس وقت کے لوگ پتھروں سے بنے بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ وہ حق و باطل کی تمیز بھول چکے تھے اور اپنے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں رکھتے تھے۔ قوم کے بڑے لوگ عوام کو بت پرستی کی طرف مائل کرتے اور اللہ کے پیغام کو جھٹلانے کا سبب بنتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی قوم کو حق کی طرف بلانا شروع کیا۔ اب دن رات اپنی قوم کو توحید کی دعوت دیتے رہے اور انہیں سمجھاتے رہے کہ اللہ واحد کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ دعوت کا طریقہ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے نہایت حکمت اور صبر کے ساتھ اپنی قوم کو سمجھایا۔ اے میری قوم! اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ کیا تم ڈرتے نہیں؟ سورۃ الاعراف 59۔ آپ کبھی نرم لہجے میں دعوت دیتے، کبھی اللہ کے عذاب سے ڈراتے اور کبھی اللہ کی رحمت کی خوشخبری دیتے۔ قوم کی مخالفت۔ آپ کی قوم کے سردار آپ کا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ یہ شخص پاگل ہو گیا ہے۔ وہ آپ کو جھوٹا کہتے اور آپ کی دعوت کو رد کرتے تھے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قوم کے سرداروں نے کہا کہ ہم تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ سورۃ الاعراف 60۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بڑی ثابت قدمی سے جواب دیا، اے میری قوم! مجھ میں کوئی گمراہی نہیں بلکہ میں تو رب العالمین کا پیغمبر ہوں۔ سورۃ الاعراف 61۔ 950 سال تک دعوت۔ حضرت نوح علیہ السلام نے مسلسل 950 سال تک اپنی قوم کو اللہ کی راہ پر بلایا لیکن ان کی قوم کی اکثریت ایمان نہ لائی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان کے درمیان 950 سال رہے۔ سورۃ العنکبوت 14۔ آپ کی دعوت کو قبول کرنے والے بہت کم لوگ تھے، زیادہ تر لوگ گمراہی پر اڑے رہے۔ طوفان کی پیشگوئی۔ جب قوم نوح نے ہدایت قبول کرنے سے مکمل انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک عظیم کشتی سفینہ تیار کریں۔ اللہ نے فرمایا، اور ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بناؤ۔ سورۃ ہود 37۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ایک بہت بڑی کشتی بنائی۔ کشتی کی تیاری اور قوم کا مذاق۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو ان کی قوم کا مذاق اڑایا جاتا تھا۔ وہ کہتے تھے، کیا تم خشکی میں کشتی بنا رہے ہو؟ لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے صبر سے کام لیا اور اپنا کام جاری رکھا۔ عذاب کا نزول۔ جب کشتی تیار ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایمان لانے والے مرد و عورتیں اور ہر قسم کے جانوروں کا ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لیا جائے۔ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور ابل پڑا تو ہم نے کہا کہ اس میں ہر جوڑے میں سے 2 لے لو اور اپنے گھر والوں کو بھی۔ سورۃ ہود 40۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق سب کو کشتی میں سوار کر لیا۔ طوفان کا منظر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین سے پانی کے چشمے پھوڑ دیے اور آسمان سے موسلا دھار بارش برسانی شروع کر دی۔ پانی اتنا بڑھ گیا کہ پورا علاقہ ڈوب گیا۔ یہ اللہ کا عذاب تھا جو ظالموں پر نازل ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا۔
जब पानी बढ़ने लगा तो हजरत नूह अलैहि अस्सलाम ने अपने बेटे को कुश्ती में सवार होने की दावत दी, लेकिन इसने इनकार कर दिया और कहा कि वो किसी पहाड़ पर चढ़कर बच जाएगा। मगर अल्लाह के हुक्म से वो भी गर्क हो गया। नूह ने अपने बेटे को पुकारा, लेकिन वो डूबने वालों में से हो गया। सूरत हूद 42-43। तूफान का इख्तिताम। कई दिनों तक तूफान जारी रहा, फिर अल्लाह ने जमीन को पानी निगलने और आसमान को रुक जाने का हुक्म दिया। कुश्ती जोदी पहाड़ पर जा ठहरी और कहा गया कि जमीन अपना पानी पी ले और आसमान रुक जाए। सूरत हूद 44। तूफान के बाद अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहि अस्सलाम और उनके साथियों को नई जिंदगी अता फरमाई। आपको दुनिया वालों के लिए दूसरी तख्लीक का बाप भी कहा जाता है। हजरत नूह अलैहि अस्सलाम की दुआएं। हजरत नूह अलैहि अस्सलाम की साबित कदमी और दुआएं हर मोमिन के लिए एक मिसाल है। अपने हमेशा अल्लाह से मदद मांगी और अपने मकसद पर कायम रहे। प्यारी इख्तितामी बात। अल्लाह ताला ने हमें अंबिया के किस्से इसलिए सुनाए हैं ताकि हम इबरत हासिल करें और अपनी जिंदगियों को दीन के मुताबिक गुजारें। हजरत नूह अलैहि अस्सलाम का वाक़या हमें सब्र, इस्तिकामत और तौहीद पर मजबूती से कायम रहने का सबक देता है। अल्लाह हमें ईमान की दौलत से नवाजे और हमें हजरत नूह अलैहि अस्सलाम जैसे सब्र और इस्तिकामत का मुजाहरा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जज़ाकम अल्लाह खैर। मज़ीद ईमान अफरोज़ वाक़यात के लिए हमारे चैनल इस्लामिक सोल के साथ जुड़े रहें।